ویسے تو ہزاروں لاشیں میدان کربلا میں پڑی تھیں، مگر یہ کہانی ہے ایک معصوم بچے کی قربانی کی جس نے مظلومیت کا ایک نیا چہرہ دکھایا۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پہ اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ اے لوگوں، اس ہزاروں کی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ حضرت اصغر علیہ السلام عام طور پر علی الاصغر کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا اہم کردار اسلامی تاریخ میں کربلا کے واقعے میں تھا جو 61 ہجری اسلامی مہینے محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوا۔ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے صغیر ترین بیٹے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظم نواز بھی تھے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے حل میں ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا تو تاریخ نے لکھا قیام میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیبیوں سے کہہ دو کہ رونے کی آواز بلند نہ کریں، میں ابھی زندہ ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، علی اصغر علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے آپ کو جھولی سے گرا دیا۔ امام اصغر علیہ السلام کی آنکھیں نم تھیں اور آپ فرماتے ہیں، پیاری زینب، میرے علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ امام اصغر علیہ السلام کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر علیہ السلام کو چادر میں اٹھا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر علی اصغر علیہ السلام کے جسم سے ہٹائی اور ان کو بلند کر کے فرمانے لگے، اے لوگوں، تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے کچھ بوند پانی پلاؤ۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین علیہ السلام، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو۔ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اسے کہو کہ خود پانی مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا، اے علی اصغر علیہ السلام، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، علی اصغر علیہ السلام کے لاب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر علیہ السلام فرمانے لگے، اے ظالموں، 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، مجھے پانی دیجیے۔ جیسے ہی علی اصغر علیہ السلام نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں رخت طاری ہو گئی۔ کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا تو عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کراؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ فوراً تیر نکالتا ہے اور علی اصغر علیہ السلام کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً تیر حرملہ کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ پھر حرملہ دوسرا تیر نکالتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تم بڑے بے رحم انسان ہو، یہ بچہ تم سے کیسے نہیں مارا جاتا؟ حرملہ کہتا ہے، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، آگے خیام میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں جو اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اسی کی طرف نہ دیکھو اور علی اصغر علیہ السلام کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا، تیر کے 3 منہ تھے، اس نے علی اصغر علیہ السلام کو نشانہ لگا کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر علیہ السلام کا گلا چھوٹا تھا۔ بس تیر کی ایک نوک علی اصغر علیہ السلام کے کان میں لگی اور ایک نوک علی اصغر علیہ السلام کے بازو میں اور ایک نوک علی اصغر علیہ السلام کے سینے پر لگی۔ ایک تیر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں آ لگا۔ علی اصغر علیہ السلام مسکرانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکے۔ آسمان روتے ہوئے کہنے لگا، حسین علیہ السلام، اس خون نے ناحق کو میری طرف نہ پھینکیے ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برسا پاؤں گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے زمین کا سوچا تو زمین تڑپ کر کہنے لگے، اے امام حسین علیہ السلام، اگر آپ نے اس ناحق خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرایا
تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ گواہ رہنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اصغر علیہ السلام کو قربان کیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کو خیموں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے علی اصغر علیہ السلام آئے، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگیں، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کے خود کی اولاد نہیں ہے؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا۔ امام حسین علیہ السلام خیموں کے پیچھے علی اصغر علیہ السلام کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کی تدفین کرتے ہیں۔ ناز قیام جلے تمام شہداؤں کے سر کٹے تمام بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر کم ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایک بچے کا سر کم ہے جس کو حسین علیہ السلام پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ شمیر کہتا ہے کہ ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین علیہ السلام نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارنے لگے تاکہ کہیں سے علی اصغر علیہ السلام کو ڈھونڈا جا سکے۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر علیہ السلام کا سر بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگے، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر علی اصغر علیہ السلام کے سر کو کاٹا گیا اور جسم کو زمین کربلا پر پھینک دیا گیا۔ پھر جیسے ہی بی بی رباب نے علی اصغر علیہ السلام کی جسم مبارک کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہم پر جو بھی تکلیف ہے ہمیں منظور ہے، مگر جب تک رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ سائے میں بیٹھے گی۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی آل پر۔